فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 14۔ کتاب کے صفحہ نمبر 195 پر جو ہیڈنگ ہے اس سے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ زبان حال سے رباب سلام اللہ علیہ کا مرثیہ مولا علی اصغر کے لیے۔ تو یہ جو مرثیہ ہے یہ فارسی میں ہے، یعنی جو بھی ایک ہی صفحے پر ہے اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ اے علی اصغر، اے میرے روشن چاند، تم میرے پہلو سے کیوں جدا ہو گئے؟ میں بے نوا تمہاری ماں ہوں۔ اے میرے بیٹے علی اصغر، اے میرے بیٹے علی، میں تمہارے حسین چہرے پر قربان، میرا دل مردہ تیری خوشبو سے زندہ تھا، تیرے دشمن کے ہاتھ کا میں کیا کروں؟ اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اے میرے علی اصغر، تو میری تاریک رات کی روشنی تھا، تیرے غم کی وجہ سے میرا سکون ختم ہو گیا، میں داغ جدائی سے دوچار ہو گئی۔ اے میرے بیٹے علی اصغر، اے میرے بیٹے علی اصغر، اپنی آنکھیں کھول اور ناز کر، اپنے غنچے جیسے لب کھول، حرملہ کی جفا کا بھید کھول۔ اے میرے بیٹے علی اصغر، اے میرے بیٹے علی اصغر۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا، اور اب اگلی ہیڈنگ پڑھنے کے لیے ہم پیج 196 پر آ گئے ہیں کہ کتنی دل سوز تھی شہادت علی اصغر علیہ السلام۔ یہاں پر یہ ہیڈنگ ہے اگلی، اور تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت امام مظلوم علیہ السلام پر اس قدر سخت اور دل سوز تھی کہ آپ علیہ السلام نے سخت گریہ کیا، اور آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے خدا، میرے اور اس قوم جفاکار کے درمیان فیصلہ کر کہ انہوں نے پہلے مجھے دعوت دی کہ ہماری رہبری اور رہنمائی کرو، لیکن اب میرے قتل کا اقدام کر رہے ہیں۔ اس وقت آسمان سے ایک ندا آئی، انورٹڈ کاما، اے حسین، اصغر علیہ السلام کی فکر نہ کرو، جنت میں اس کو دودھ پلانے کے لیے ایک دایا تیار ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تذکرۃ الخواص سبت بن جوزی، صفحہ نمبر 144، اور دوسری کتاب ہے معالی السبتین، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 424۔ یہ ندا امام حسین علیہ السلام کو حوصلہ دینے کے لیے تھی تاکہ آپ علیہ السلام اس مصیبت دل سوز کو استقامت سے برداشت کر سکیں۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے بہت سخت مصیبت تھی، کیونکہ ظالموں، صفاقوں اور درندہ صفت انسانوں نے حسین علیہ السلام کے ننھے مجاہد کو بھی خون میں نہلا دیا تھا۔ جب امام مظلوم علیہ السلام تنہا دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے تیروں، نیزوں اور تلواروں کی ضربات سے شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے تو بے ہوشی کے عالم میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے چند اشعار پڑھے اور تاکید فرمائی کہ سکینہ میری بچی، ان اشعار کو میرے محبوں، شیعوں کو اور ماتم داروں کے لیے پڑھنا۔ اور یہاں پر وہ جو اشعار ہیں کیونکہ عربی کے ہیں ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے میرے شیعوں، کاش تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں کس طرح اپنے معصوم بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا، مگر اس قوم جفاکار نے مجھ پر ذرا رحم نہ کیا، بلکہ انہوں نے تو پانی کے بجائے میرے بچے کو ظلم کے تیر سے سیراب کر دیا۔ یہ حادثہ اس قدر دل سوز اور جان لیوا تھا کہ اس سے مکے کے پہاڑ بھی لرزہ برندام ہو گئے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، لاش علی اصغر علیہ السلام کو جو دیکھا سکینہ نے۔
تفصیلات یوں ہیں کہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ علی اصغر علیہ السلام باپ کی آغوش میں تڑپ رہے تھے اور پھر حزین بن تمیم نے امام مظلوم علیہ السلام کی جانب ایک تیر چلایا. وہ تیر امام علیہ السلام کے لبوں پر لگا اور آپ علیہ السلام کے لبوں سے خون جاری ہو گیا. امام علیہ السلام نے گریہ کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا، یزیدیوں نے میرے اہل بیت علیہ السلام اور بچوں، جوانوں، رفقا اور اصحاب کو بڑی بے دردی سے شہید کیا ہے. میں اس کی تیرے دربار میں شکایت کرتا ہوں. انورٹڈ کاما کلوز. ابو مخنف نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام علی اصغر علیہ السلام کو خیام کی طرف لے جا رہے تھے، جبکہ اس وقت ان کے گلے سے خون بہہ رہا تھا. سکینہ سلام اللہ علیہا نے آگے بڑھ کر اپنے مظلوم بابا کا استقبال کیا اور کہا، بابا جان، کیا آپ میرے بھائی کو پانی سے سیراب کر لائے ہیں؟ تو امام علیہ السلام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو روا ہو گئے اور فرمایا، سکینہ بیٹی، دوڑ کر آؤ، اپنے بھائی کو لے لو، دشمن کے تیر سے اس کا سر جدا ہو چکا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہاں پہ بریکٹ میں حوالہ لکھا ہے معالی السبتین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 425. پھر لکھا ہے، ہم پیج 198 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ اس محشر خاموش میں سکینہ سلام اللہ علیہ پر کیا گزری. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ حمید بن مسلم سے منقول ہے کہ میں ابن زیاد کے لشکر میں تھا اور میری نظر اس معصوم پر تھی جو سید الشہداء علیہ السلام کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک مخدرہ سلام اللہ علیہ، جن کا چہرہ چاند کی روشنی کی طرح روشن تھا، خیمے سے باہر تشریف لائیں. ان کے پاؤں اپنی ابا کے دامن میں الجھ رہے تھے، کبھی گرتی تھیں اور کبھی اٹھتی تھیں اور سخت گریہ کرتے ہوئے فریاد کر رہی تھیں، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا مقتول، ہائے میرے دل کا سکون. جب وہ اس بچے کے نزدیک پہنچیں تو اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا. پھر کچھ کم سن بچیاں دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر آئیں اور اس شہید بچے پر آ کر گر گئیں. اور اس لمحے سید الشہداء علیہ السلام قوم اشقیاء سے گفتگو فرما رہے تھے. امام علیہ السلام نے جب ان بچیوں کو لاش اصغر علیہ السلام سے لپٹ کر گریہ کرتے دیکھا تو فوراً ان کی طرف آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کیا اور نہایت شفقت کے ساتھ خیمے میں پلٹا دیا. حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے اس مخدرہ اور بچیوں کے بارے میں کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ام کلثوم بنت علی علیہ السلام ہیں اور وہ بچیاں فاطمہ، سکینہ اور رقیہ ہیں. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے، فضیلت وہی جس کی دشمن گواہی دے. اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ عمر سعد کے لشکر کا ایک سپاہی جو کربلا کے شہیدوں کے قتل کرنے میں برابر کا شریک تھا، اس سے ایک شخص نے کہا کہ ہلاکت ہو تم پر، تم کس طرح فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کے دشت میں قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے؟ اس شخص نے جواب میں کہا کہ تیرے دانتوں کے نیچے پتھر، خاموش ہو جا. اگر تو بھی کربلا میں ہوتا تو وہی کام کرتا جو ہم نے کیا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کے انصار اور مددگاروں نے ہمارے اوپر حملہ کیا. ان کے ہاتھوں میں تلواروں کے دستے تھے اور وہ درندہ اور سرکش اونٹوں کی طرح ہمارے سواروں کو دائیں اور بائیں جانب سے رگڑ رہے تھے. انہیں موت سے ذرا بھی خوف نہ تھا اور وہ اپنے آپ کو موت پر گراتے تھے، گویا وہ موت پر جا گریں یا موت ان کی قسمت میں لکھی ہو. اگر ہم ان کا مقابلہ نہ کرتے تو ہمارا ایک فوجی بھی باقی نہ بچتا. اور پھر اس نے کہا کہ تیری ماں مرے، اگر ہم ان کا راستہ نہ روکتے تو پھر کیا ہم سارے ہلاک ہو جاتے. اور یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 263. اور اب ہم پیج نمبر 200 پر پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے سید الشہداء امام علی مقام حسین علیہ السلام کے مصائب. یہ بہت بڑی ہیڈنگ ہے جو پورے صفحے پر ہے. اور پھر اگلا صفحہ جس پر ایک ربائی لکھی ہے 201 صفحے پر، مل کر پڑھتے ہیں. تو اپنے خون پاک کے چھینٹوں سے اے حسین، تو اپنے خون پاک کے چھینٹوں سے اے حسین، انسان کی شرافت خفتہ جگا گیا. اسلام کی کشش کا نہ جن پر اثر ہوا،
تو درد بن کے ان کے دلوں میں سما گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اور اب ہم پیج 202 پر آ گئے ہیں. یہاں پر یہ جو بڑا چیپٹر سٹارٹ ہوا ہے جس میں کہ سید الشہداء امام علی مقام حسین علیہ السلام کے مصائب کے حوالے سے ہے. اس چیپٹر میں یہاں پہ پہلی ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت. اب ہم حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے دلسوز مصائب و آلام سپرد قرطاس کرتے ہیں. امام مظلوم علیہ السلام کو طرح طرح کے مصائب سے دوچار ہونا پڑا جن سب کا بیان ناممکن ہے. البتہ ہم اختصار کے ساتھ چند ایک کا ذکر کرتے ہیں. ہیڈنگ ہے اہل حرم سے وداع کرنا. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مظلوم حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے. آپ علیہ السلام بے یار و مددگار تھے. کوئی بھی باقی نہ بچا تھا کہ جو آپ علیہ السلام کی مدد کرتا. گنج شہداء میں امام علیہ السلام کے پیاروں، عزیزوں اور اصحاب کے جنازے پڑے تھے. خیام سے گریہ و نالے کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. بیبیاں حسین علیہ السلام کی مظلومی اور بے کسی پر نوحہ کناں تھیں. امام مظلوم علیہ السلام کا دل صدموں کی چوٹوں سے کرچی ہو چکا تھا. جہاں اپنے پیاروں کی شہادت نے مظلوم کربلا علیہ السلام کو ملول خاطر کیا ہوا تھا، وہاں پر اہل حرم کا عالم غربت میں ہونا غریب کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا تھا. اسی احساس کے پیش نظر امام علیہ السلام نے صدائے نصرت بلند کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما ہے کوئی حرم رسول اللہ کی حمایت و دفاع کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہمارے استغاثے پر لبیک کہنے والا؟ انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے تریحی کتاب منتخب میں لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر بے یار و مددگار اور تنہا ہو گئے تو جنات فوج در فوج امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کے بعد عرض کیا اے مولا حسین علیہ السلام، ہم آپ کے مددگار اور ناصر ہیں. آپ علیہ السلام جو بھی حکم فرمائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے. اگر آپ علیہ السلام اپنے تمام دشمنوں کے قتل کر دینے کا حکم دیں گے تو ہم تمام کو قتل کر دیں گے. امام مظلوم علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی انورٹڈ کاما کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے. میں اپنے نانا کے فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے میرے فرزند، مشیت الہی یہ ہے کہ تمہیں مقتول اور خون و خاک میں غلطاں دیکھے، داڑھی کو خون سے رنگین اور سر کو پس گردن کٹے ہوئے دیکھے. امام علی مقام علیہ السلام نے جنہوں سے فرمایا کہ رب العزت کی میرے بارے میں یہی چاہت ہے، البتہ میرے ناموس اور اہل علیہ السلام کے بارے میں میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی چاہت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو قیدی اور بے پالان اونٹوں پر سوار دیکھے. اے جنات کے سردار، میں خدا بند عالم اور اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صبر کی منزل پر رہوں گا اور شہادت کا جام پینے کو تیار ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام پر میرے بعد جو مصائب ٹوٹنے والے ہیں ان پر بھی آمادہ خاطر ہوں. خدا احکم الحاکمین ہے. پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما کلوز ہونے کے بعد کہ روایت ہے کہ جب غریب کربلا علیہ السلام نے بچوں اور بیویوں کو وداع کیا اور ان کو صبر و استقامت کی وصیت کی تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنی صابرہ بہن ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا اے میری بہن، مجھے کوئی پرانا لباس لا دو جس کی طرف کسی کی رغبت نہ ہو، میں اسے زیر لباس پہن لوں تاکہ میری شہادت کے بعد کوئی اسے میرے بدن سے نہ اتارے اور مجھے برہنہ نہ کیا جائے. انورٹڈ کاما کلوز. ہم پیج 204 پہ آ گئے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے چند لباس لا کر امام مظلوم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تو امام نے ایک کرتا شلوار کو دیکھا تو فرمایا یہ لباس ذلت و خواری کو ظاہر کرتا ہے، یعنی دشمن اسے بدن سے اتار لیں گے. آپ علیہ السلام نے ایک اور پرانے لباس کو پکڑا اور اسے جگہ جگہ سے پارا کیا اور اسے اپنے لباس کے نیچے زیب تن کیا. اس کے بعد ایک اور لباس منگوایا اور اسے بھی پارا کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ظالموں کے لیے رغبت کا سبب نہ بنے تاکہ وہ امام علیہ السلام کا لباس نہ لوٹے. اور یہاں پر فارسی میں 2 اشعار ہیں، ترجمہ
ساتھ ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کپڑوں کے نیچے پرانا لباس زیب تن کیا تاکہ بدطینت دشمن اس لباس کو جسم سے جدا نہ کریں. لیکن لباس کہنا کی ضرورت ہی کیا کہ جب گھوڑے کے سموں کے نیچے جسم ہی ثابت نہیں رہا کہ لباس یا کفن پہنا جا سکے. انورٹڈ کاما کلوز. امام علیہ السلام نے اس وداع میں فرمایا کہ میرے چھوٹے بیٹے علی اصغر علیہ السلام کو مجھے لا دو تاکہ میں اسے خدا حافظ کہہ لوں. انورٹڈ کاما کلوز. ایک اور روایت جو اسرار الشہادت صفحہ نمبر 408 میں مرقوم ہے کہ اس وقت امام مظلوم کربلا علیہ السلام نے یوں صدا دی کہ تم پر سلام ہو اے سکینہ، اے فاطمہ، اے زینب سلام اللہ علیہا، اے ام کلثوم میری طرف سے تم پر سلام ہو. انورٹڈ کاما کلوز. جب اہل حرم نے یہ آواز سنی تو خیموں میں کوہرام مچ گیا. ہر طرف سے الوداع الوداع، الفراق الفراق کی صدائیں بلند ہوئیں. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا نے روتے ہوئے عرض کیا، بابا جان آپ علیہ السلام نے موت کی تیاری کر لی، اب ہم کس کی پناہ لیں گے؟ تو امام مظلوم علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، اے میری نور دیدہ، وہ موت کی تیاری کیسے نہ کرے جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہا ہو. اللہ کی رحمت اور اس کی مدد دنیا و آخرت میں تمہارے شامل حال رہے گی. اللہ کی قضا پر صبر کرو اور ان مصائب پر شکوہ نہ کرو. یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی چیز ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد گریہ کرتی ہوئی سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میری بچی، تمہیں میری موت کے بعد طویل گریہ کرنا ہے. جب تک میں زندہ ہوں تب تک اس طرح گریہ کر کے میرے دل کو مت جلاؤ، اور جب میں شہید ہو جاؤں تو تمہیں رونے کا سب سے زیادہ حق ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا امام سجاد علیہ السلام سے وداع کرنا. لکھا ہے، امام مظلوم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اکیلے رہ گئے ہیں تو آپ نے ہر طرف نگاہ دوڑائی، لیکن کوئی یار و مددگار باقی نہ بچا تھا جو آپ علیہ السلام کی مدد کرتا. اس پر آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا کہ کوئی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول زادیوں کی حمایت اور دفاع کرے. انورٹڈ کاما کلوز. آپ علیہ السلام کا یہ استغاثہ اس قدر دل سوز تھا کہ جب اہل حرم نے سنا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر آپ علیہ السلام کی غربت پر روئے. اس وقت چوتھے امام سید الساجدین علیہ السلام سخت بیمار تھے. بستر علالت پر آپ علیہ السلام کے کانوں تک جب اپنے مظلوم بابا کی آواز پہنچی اور ان کا استغاثہ کے الفاظ پہنچے تو آپ علیہ السلام بیماری کی حالت میں بستر سے اٹھے اور عالم اضطراب میں خیمے سے باہر آئے. بیماری کی وجہ سے آپ علیہ السلام میں کمزوری اور نقاہت اس قدر زیادہ تھی کہ آپ علیہ السلام میں تلوار تک اٹھانے کی ہمت نہ رہی تھی. حضرت سیدہ ام کلثوم خیمے کے در پر آئیں اور پکارا، سجاد علیہ السلام خیمے میں واپس چلو. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی اماں مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر دشمنوں سے جنگ لڑوں. حضرت امام حسین علیہ السلام کی نگاہ حضرت سجاد علیہ السلام پر پڑی تو آپ نے فرمایا، اے ام کلثوم ان کی حفاظت کرو، کہیں زمین آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی نہ ہو جائے. فاضل دربندی اپنی مشہور کتاب اسرار الشہادت میں لکھتے ہیں کہ اس وقت امام مظلوم علیہ السلام سید سجاد کے پاس اس طرح پہنچے کہ جس طرح شکاری باز اپنے شکار کے پاس آتا ہے. آپ علیہ السلام سید سجاد کو خیمے میں لے گئے اور فرمایا، اے میرے لال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت سجاد علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان آپ علیہ السلام کے استغاثہ نے میری رگوں پر چھری چلا دی اور میرے دل کو زخم کر دیا. اب یہ صورتحال میری برداشت سے باہر ہے. میں چاہتا ہوں کہ میدان میں جاؤں اور اپنی جان کو راہ حق میں قربان کر دوں. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے فرزند تم بیمار ہو لہٰذا تم پر جہاد واجب نہیں ہے. تم تو میرے شیعوں کے لیے حجت خدا اور امام وقت علیہ السلام ہو. تم تو 8 اماموں کے باپ اور بیواؤں اور یتیم بچوں کے سرپرست ہو. تم نے ان کو مدینہ پہنچانا ہے. ویسے زمین حجت خدا اور امام علیہ السلام سے خالی نہیں رہ سکتی. اور پھر لکھا ہے کہ پھر فرمایا کہ اے زینب
ام کلثوم، سکینہ، رقیہ اور فاطمہ۔ سید سجاد میری طرف سے تمہارے لیے میرے جانشین ہیں اور واجب الاطاعت امام ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، معالی السبتین، صفحہ نمبر 12، جلد نمبر 2۔ اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 207 پہ آ گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت سید السجاد علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے نور نظر، میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ میرا والد دشت کربلا میں مظلومیت کی حالت میں مارا گیا، ان کے مصائب پر گریہ کرو اور وہ بے جرم و خطا ذبح ہوئے اور پیاسے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام سجاد علیہ السلام نے گریہ کیا اور عرض کیا، بابا جان، آپ علیہ السلام میری آنکھوں کے سامنے شہید کیے جائیں گے اور میں دیکھتا رہ جاؤں، کاش میں زندہ نہ ہوتا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاتا۔ امام مظلوم علیہ السلام نے سخت گریہ کیا۔ امام سجاد علیہ السلام کو اپنی آغوش پدری میں لے لیا اور سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے فرزند، یہ دعا یاد کر لو اور ہر حزن و غم اور جو بھی بڑا معاملہ ہو تم پر پڑے تو اس میں اس دعا کو پڑھو۔ اور یہ دعا میری والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے تعلیم کی تھی۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا سنی تھی اور رسول خدا نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ دعا سنی تھی۔ اور یہاں پر اس دعا میں حوالہ ہے کتاب نفس المحموم 347، یہ جو یہاں پر ہے، جو کہ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا اپنے اہل حرم اور سید سجاد سے ودا کرنے کے اس قیامت خیز منظر کو راویوں نے اپنے الفاظ میں مختلف طریقوں سے روایت کیا ہے۔ اچھا، یہاں جو یہ دعا ہے یہ پورا پیراگراف ہے اور عربی کو اوائڈ کرتی ہوں میں کیونکہ بہت ساری غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ ترجمہ نہیں ہے تو ہم کوشش کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے، بحق یاسین والقرآن الحکیم و بحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر صلی اللہ علی محمد وآل محمد وفعل بی کذا و کذا۔ نفس المحموم 347۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا اپنے اہل حرم اور سید سجاد علیہ السلام سے ودا کرنے کے اس قیامت خیز منظر کو راویوں نے اپنے الفاظ میں مختلف طریقوں سے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر اگلا پیراگراف میں ہے کہ مشہور کتاب الدمۃ الثاقبہ میں منقول ہے کہ جب امام مظلوم علیہ السلام تنہا رہ گئے تو آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں کے خیموں میں گئے، ان کو خالی دیکھا تو اولاد عقیل علیہ السلام کے خیموں میں گئے، ان کو بھی خالی پایا، تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب باوفا کے خیموں میں جھانکا، وہ خیمے بھی خالی تھے اور ویران پڑے ہوئے تھے، اور غم و یاس کی پرچھائیاں ان خیموں کے دروں پر بیٹھی بین کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام اس وقت اس جملے کو بار بار دہرا رہے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مستورات کے خیموں میں گئے اور پھر سید سجاد علیہ السلام کے خیمے میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا حضرت سجاد علیہ السلام پر بیماری کا سخت حملہ ہے اور آپ علیہ السلام شدید علالت میں چمڑے کے فرش پر پڑے ہوئے تھے اور دکھوں کی ماری حضرت زینب سلام اللہ علیہا بیمار بھتیجے کی تیمارداری کرنے میں مصروف تھی۔ جب حضرت سجاد علیہ السلام کی نظر اپنے مظلوم باپ پر پڑی تو امام سجاد علیہ السلام نے اٹھ کر اپنے باپ کا استقبال کرنا چاہا، لیکن بوجہ نقاہت اٹھ ہی نہ سکے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پھپھی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، پھپھی اماں، مجھے سہارا دو،
بی بی نے حضرت سید سجاد علیہ السلام کو سہارا دے کر بٹھایا تو امام علیہ السلام نے اپنے بیمار بیٹے کی احوال پرسی کی۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے بعد حضرت سید سجاد نے پوچھا بابا جان ان منافقوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا رہا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شیطان ان پر غالب آ چکا ہے، یہ لوگ خدا کو بھلا چکے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان سخت جنگ جاری ہے اور کربلا کی زمین خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ سید سجاد نے پوچھا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو اس سوال نے پریشان کر دیا اور آپ کے چہرے پر آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے ان روتی ہوئی آنکھوں سے مظلوم کربلا کے چہرے کی طرف دیکھا کہ بھائی اپنے بیمار لخت جگر کو کیا جواب دیتے ہیں۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کی خبر امام سجاد علیہ السلام کو نہ دی تھی کہ کہیں غازی عباس علیہ السلام کی شہادت بیمار کربلا کی بیماری میں مزید اضافے کا سبب نہ بن جائے۔ امام علی مقام نے فرمایا اے میرے بیٹے آپ کے چچا عباس علیہ السلام شہید ہو گئے اور فرات کے نزدیک ان کے بازو قلم کر دیے گئے۔ امام سجاد علیہ السلام کو اپنے چچا کی شہادت نے تڑپا کر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس قدر گریہ کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش میں آئے تو اپنے دوسرے چچاؤں اور اصحاب کے بارے میں سوال کیا۔ امام علیہ السلام ایک ایک کے بارے میں بتاتے رہے یہاں تک کہ سید سجاد علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ تو حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، مسلم بن اوسجہ اور زہیر بن قین کہاں ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے جان لو کہ خیموں میں میرے اور تمہارے علاوہ اب کوئی مرد باقی نہیں بچا۔ امام سجاد علیہ السلام نے سخت گریہ کیا اور پھپھی زینب سلام اللہ علیہ سے کہا مجھے میری شمشیر اور عصا لا دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا شمشیر اور عصا سے کیا کرو گے؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے عرض کیا کہ عصا کا سہارا لے کر تلوار سے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کروں گا، کیونکہ اس کے بعد زندہ رہنے میں کوئی بھلائی ہی نہیں۔ امام مظلوم علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور سینے سے لگایا اور فرمایا اے میرے بیٹے تم میری ذریت و اطرت کے بہترین فرد ہو، تم میرے جانشین ہو، یتیم بچوں اور بیوہ مستورات کے نگہبان ہو، نہ دشمن کے ہاتھ سے سخت مصائب برداشت کریں گے، یہ سب دشمن کے ہاتھ سے سخت مصائب برداشت کریں گے۔ آپ علیہ السلام ان کی سرپرستی اور مدد کرنا، آپ کے علاوہ کوئی مرد نہیں رہ گیا جو ان کا غم گسار ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، اے رقیہ، اے فاطمہ، میری گفتگو کو غور سے سنو اور جان لو کہ میرا یہ بیٹا تمہارا سرپرست اور میرا جانشین ہے۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 210 پر، لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ یہ تمہارے امام ہیں، ان کی اطاعت آپ علیہ السلام پر فرض ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آئیے امام معصوم علیہ السلام کا جگر سوز و دل خراش وداع۔ لکھا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ امام مظلوم علیہ السلام کا یہ وداع اہل بیت نبوت کے لیے سخت ترین مصیبت تھا۔ عاشورہ کے دن خاندان عصمت و طہارت پر جو مصیبتیں ٹوٹیں یہ وداع دل سوز و دل خراش بھی انہی میں سے تھا۔ منقول ہے کہ ایک پارسا عالم مرزا یحییٰ البری کا بیان ہے کہ میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا گیا ہوا تھا، روز عرفہ تھا۔ میں عید قربان کے دن حرم امام حسین علیہ السلام سے باہر آیا اور کربلا میں اپنی منزل پر جا کر سو گیا۔ میں نے عالم خواب میں دیکھا اور سنا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے علامہ مجلسی صحن امام علیہ السلام میں درس دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کس جگہ پر؟ اس نے اشارے سے مجھے سمجھایا کہ فلاں جگہ پر۔ میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑی عالی شان مسجد ہے جس میں قریب 500 علماء جمع ہیں۔ علامہ باقر مجلسی ممبر پر تشریف فرما ہے اور درس پڑھانے میں مشغول ہیں۔ درس کے اختتام پر انہوں نے موعظہ میم واو عین زوئے موعظہ کیا اور موعظہ کے بعد مسائل آل محمد علیہ السلام بیان کرنا چاہتے تھے کہ وہ شخص حجرے سے مجلس اعضاء میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا حکم ہے کہ ان مصائب و آلام کو پڑھو جو میرے شہید بیٹے کے
ودا پر مشتمل ہیں۔ لکھا ہے کہ علامہ مجلسی نے وداع امام علیہ السلام کے مصائب کو پڑھا۔ مجمع بہت زیادہ تھا۔ لوگوں نے امام مظلوم علیہ السلام کے ودا کے مصائب کو سنا اور سخت گریہ کیا۔ میں نے اپنی عمر میں کبھی ایسی عزاداری اور گریہ نہیں سنا تھا۔ آئیے پھر امام علیہ السلام کے اس ودا کا ذکر کرتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے سخت ترین مصیبت تھا۔ امام علیہ السلام نے ودا کے وقت ایک نگاہ قتل گاہ کی طرف کی۔ آپ علیہ السلام کو ہر طرف اپنے پیاروں کے لاشیں ہی لاشیں نظر آئے جن کے مقدس بدن خاک و خون میں غلطاں تھے۔ امام علیہ السلام کے جذبات و احساسات بھڑک اٹھے۔ آپ علیہ السلام نے میدان جہاد و دفاع کی طرف جانے کا مصمم ارادہ کر لیا تاکہ سپاہی یزید سے جنگ کر کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو زندہ جاوید کرے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اے سکینہ، اے فاطمہ، اے زینب، اے ام کلثوم علیہ السلام، تم پر میرا آخری سلام ہو۔ میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہے۔ اب دکھ اور مصیبتیں جھیلنے کی تمہاری باری ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے حوالہ معالی الستین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 اور تذکرۃ الشہداء صفحہ نمبر 307۔ امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور آپ مسلسل رو رہے تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، خدا آپ علیہ السلام کی آنکھوں کو نہ رلائے، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ بہن زینب، میں کس طرح گریہ نہ کروں؟ تھوڑی دیر بعد تمہیں رسن بستہ اسیر کر کے دشمنوں کے درمیان پھرایا جائے گا۔ میں اپنے لیے گریہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ تمہاری اسیری کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اہل حرم نے امام علیہ السلام کا کلام سن کر بلند آواز سے گریہ کیا اور فریاد بلند کی، الوداع الوداع، الفراق الفراق۔ یہ وداع جدائی اور فراق کا وقت ہے۔ اور سامعین اب یہاں پر پیج 211 پر یہ مکمل ہوا، لیکن اس کے بعد اگلا جو چیپٹر ہے، چیپٹر تو نہیں ہے وہی سلسلہ ہے لیکن اگلی ہیڈنگ ہے امام مظلوم علیہ السلام کا اہل حرم سے دوسرا وداع۔ یہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔